اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ ایک بار پھر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں آپ کا سواگت کر سکتا ہوں۔ یہ تو خدا کے پیار کی محفل ہے، اس میں آپ سنتے ہیں خدا کے اس پیار کے بارے میں جو اس نے ظاہر کیا ہے، دکھایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ دعا میری یہی ہے کہ اسے سننے سے آپ کو اس کے پیار کی آواز سنائی دے اور پھر آپ دیکھ سکیں اس کی نظر سے اپنے آپ کو، وہ آپ کو کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق خوشخبری یہ ہے کہ آپ اس کی نظر میں بہت قیمتی ہیں، وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں؟ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں۔ میں آپ کو سناؤں گا خدا کے کلام میں سے، بائبل میں سے، یہ بہت پیاری بات، بہت پیاری خوشخبری۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، سفلتا اور کامیابی چاہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خدا کی یہ مرضی ہے، خدا کا یہ مقصد ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دے، ہم سب کو برکت دے۔ وہ تو برکت دینے والا باپ ہے، پیار کرنے والا مالک ہے۔ میری دعا خدا کے حضور اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اس کی دیا اور اس کے رحم کا ہاتھ آج ہمیں چھو دے۔ جب وہ چھوتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، ایسی باتیں جن کی وجہ سے ہم اس سے دور رہتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے لیے نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن جب وہ ان باتوں سے ہم کو چھڑا دے تو لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کا کلام خدا کے پیار کا کلام ہے۔ جب اسے سنتے ہیں تو دل میں ایک نئے قسم کا وشواس، ایک نئے قسم کا ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ سب کچھ جو خدا ہم کو دینا چاہتا ہے ہم لے لیتے ہیں۔ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ مالک انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ماں باپ اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہر طرح سے
وہ خوش رہیں، سفل رہیں، ترپت ہوں، سنتوک ان کے پاس ہو، سنتوش ہو، ان کو تسلی ہو، کسی چیز کے لیے ترسے نہ وہ. یہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، سورگ پتا، سب کا باپ، سب کا پیدا کرنے والا، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ یہ سوال ہے، کیوں نہ دے گا؟ کیسے نہیں دے گا؟ جب ہم اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ایسا ہے کہ ہمیں بدحال دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں دکھی رہیں، مصیبت میں رہیں، ہماری تو زندگی جیتے جی موت کے منہ میں ہو، خدا ہم سے ناراض ہے اس لیے وہ ہم کو سزا دے رہا ہے؟ آپ انجیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ خیالات اندھیرے کے ہیں، یہ سچائی کے نہیں ہیں، اس میں سچائی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے. خدا تو پیار کرتا ہے، وہ تو برکت دینا چاہتا ہے. دیکھو خدا کے کلام میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ہم کو دینا چاہتا ہے تاکہ ہم اندر سے بالکل مطمئن رہیں، اطمینان رہے، چین اور تسلی رہے، بھرپور ہوں. جیسے بہت پیاس کے بعد جب ایک دم ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو اس کے بعد جب پی چکتے ہیں تو ایک دم سانس لیتے ہیں، چین آ گئی. تو جیسے جسم پیاسا اسی طرح آتما بھی پیاسی ہے، بہت پیاسی. آتما کی پیاس زیادہ گہری ہے. وہاں پر خداوند یسوع مسیح آ کے ایسے کام کرتا ہے جس سے انسان اندر سے ترپت ہو، اسے تسکین ہو، سکون ہو، چین ہو. یہ ہے. دیکھو کچھ چیزیں میں آپ کو خدا کے کلام میں سے سناتا ہوں جس میں وہ چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کے اعتبار سے، یہ ایسی چیزیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، روح کو، آتما کو، ان باتوں میں ہمیں پورے طور پر تسلی اور خوشی رہے. دیکھو زبور ہے ایک، زبور 90، میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، جون سی بھی آپ پڑھتے ہیں، انگریزی میں پڑھیں، ہندی میں پڑھیں اور پنجابی میں. آپ چاہیں تو مجھے فون کرنا. شکر ہے خدا کا ان سب بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے مجھے بتا دیا کہ جب بھیجی گئی تو ان کو مل گئی. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آپ پڑھنا اور دیکھنا. جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ کہا کریں خدا تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. کئی دفعہ تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ بات سچ نہیں ہو سکتی، کئی دفعہ اس میں کوئی عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں. اگر آپ اس کی آواز سننا چاہیں تو اس کتاب میں یہ چمتکار ہے اس کے پیار کا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. اور اگر آپ ویسا کر لیں گے تو پھر آپ حیران ہو کے کہیں گے یہ ہو کیسے گیا. پھر آپ اسے چمتکار کہیں گے، اسے کہیں گے یہ تو معجزہ ہو گیا. سنیے خدا کے کلام میں سے یہ کتنی پیاری دعا ہے اور ایک پیاس ہے. زبور 90 اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا، صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں. جب اس کے پیار کا اندر بہاؤ ہونے لگتا ہے، بہنے لگتا ہے ہمارے اندر اس کا پیار، یہی نہیں کہ ایک بوند، وہ بہنے لگتا ہے، اس کا ایک سوتا پھوٹ اٹھتا ہے تو زندگی بھر کے لیے خوشی نصیب ہو جاتی ہے. کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جن کو یقین آ گیا کہ وہ پیار کرتا ہے. پھر باقی چیزوں کی طرف سے یہ نہیں کہ وہ ہم دنیا میں سارے کام کرنے بند کر دیں گے، محنت کرنی چھوڑ دیں گے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس کا پیار ہمارے اندر آئے گا تو ہم اس کو پیار کرنے لگیں گے سب چیزوں سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ اسے پیار کرنے لگتے ہیں. اور پھر اس پیار کی وجہ سے وہ ہمیں کچھ ایسی برکتیں دیتا ہے اندر آتما میں، روح میں، کہ عجیب قسم کا اطمینان رہتا ہے. لوگ مر رہے ہیں اس بات کی وجہ سے، ترس رہے ہیں کہ کوئی انہیں پیار کرے. کوئی پیار کرنے والا نہیں، کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے. کچھ ایسے بچے ہیں
جو बेचारे बाप ने कभी उनसे कहा ही नहीं, गले लगा के कभी नहीं कहा उनसे कि बेटा मैं तुझे प्यार करता हूं। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें कभी उन्होंने सुनी ही नहीं ये बात कभी अपनी जिंदगी में कि तू बहुत प्यारी है, तू बहुत कीमती है, तू बड़ी अच्छी बात करती है, मैं तुझे प्यार करती हूं। मां कहे उसे, बाप कहे मैं तुझे प्यार करता हूं, बेटी तू मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज है। ऐसा नहीं उन्होंने सुना कभी। जो कुछ उन्होंने सुना है उसकी वजह से उनका सत्यानाश हो गया, अंदर से सड़ रही है उनकी जिंदगी, तरस रहे हैं लोग। और यहां खुदा ये चाहता है कि हमें आसूदा कर दे, तृप्त कर दे, भर जाए हमारे अंदर से जैसे, और हम कहें वाह वाह अब मुझे मिला प्यार करने वाला, अब मुझे पता चला है कि प्यार है क्या। खुदा यीशु खुदा का प्यार है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, खुदा का प्यार है वो, और गुनहगार के लिए है। ये तो मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं, और इसी काम के लिए खुदा ने मुझे मुकर्रर किया। ये प्रोग्राम इसीलिए है कि मैं आप तक खुदा के उस प्यार को, उस दया को पहुंचाऊं, याद दिलाऊं। तो जिनकी जिंदगी में उसका प्यार उतर आएगा उनका बेड़ा पार है। उसके लिए बताया गया कि खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है। रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर, हमारे दिल में डाली गई है। वो ऊपर से डाल देता है। आज अगर आप चाहें तो उससे कह सकते हैं, खुदावंद अपने प्यार से मुझे तृप्त कर, मैं तेरे प्यार की प्यासी हूं। आए खुदावंद मुझे तेरी मोहब्बत की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि मुझे यकीन आ जाए कि तू मुझे प्यार करता। यकीन जानो वो आपको बहुत प्यार करता मेरे प्यारे भाई। उसने आपको बनाया है। हम कोई चीज बनाते हैं उसे प्यार करते हैं। छोटे बच्चे कागज की किश्ती बनाएंगे, उसे कहेंगे ये मेरी किश्ती है, बड़ा ध्यान रखें कोई हाथ ना लगाए उसे, कोई छुए, कहेंगे तूने इसको मरोड़ दिया। देखा कितनी कीमती हो जाती। तो जिसने आपको बनाया है आप उसकी नजर में बहुत बेशकीमत है। खुदा ने यह कहा जो तुझे छूता मेरी आंख की पुतली को छूता। काश के आपको यकीन आ जाए उसका प्यार आपके अंदर उतारा है, और आप कहो आज तसल्ली हुई है, आज तस्कीन हुई है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मेरा प्यार करने वाला एक है, उसका नाम यीशु है। यीशु का मतलब है खुदा बचाने वाला। आप उस पर ईमान ला के तो देखो, कह के तो देखो उसे, क्या है खुदावंद सुबह को मुझे अपनी शफकत से आसूदा कर। सुबह को उठते हैं हम, कुछ लोग होते हैं तरह तरह की चीजें खाने पीने की उनको तलब होती है, सुबह ही सुबह उनको चाहिए, उठते के साथ ही वो मांगते हैं। और ये कह रहा है खुदावंद मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, वैसे मेरी रूह तेरे लिए तरस रही है। अपना प्यार उंडेल मेरे अंदर। सुबह सुबह आप उसके कदमों में बैठकर कह सकते हो। और खुदावंद यीशु मसीह का कहना ये, मांगो तुमको दिया जाएगा। देखो एक और चीज है जिससे वो आसूदा करता है इंसान को, उसका जिक्र है जबूर 103 में 5वीं आयत में। ये अभी हम देख रहे थे कि खुदावंद हमको अपने प्यार से आसूदा करता है। और यहां खुदा का बंदा दाऊद ये कह रहा है वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिंद अस्सिर नौजवान होता है। उकाब के पर उड़ जाते हैं, उतर जाते हैं, पर नए पर आ जाते हैं, एक किस्म से नई तौर पर वो फिर से जवान हो जाता है। तो खुदावंद कहता है जिस्मानी तौर पर भी तू मुझे संभालता रहता है और अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। जब हम चीजें जमा करते हैं तो उनसे आसूदगी नहीं होती। लोगों ने भर रखे अपने घर, लेकिन अभी तक उनका जी नहीं भरा। घर भर गया है, जी नहीं भरा, ना जी भरा ना आंख भरी, कोई आसूदगी नहीं है, कोई चैन नहीं है। लिए जाओ, बटोरे जाओ, जमा करते जाओ, लेकिन कभी आत्मा तृप्त नहीं होगी। आत्मा को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, जिस चीज की जरूरत थी वो मुझे मिल गई। आत्मा कभी नहीं ऐसे कहेगी। रूह को कभी यह सुकून और इत्मीनान नहीं हासिल हो सकता
ان چیزوں سے جو ہم جمع کرتے ہیں یا کوئی اور ہمیں دے دے. لیکن جب وہ دیتا ہے، جو کچھ بھی دے دے گا آپ کو، اپنے ہاتھ سے جو کچھ وہ دے گا، تب آپ کی آتما کو ایسا لگے گا، روح کو ایسا لگے گا، ہاں جس چیز کی پیاس تھی، جس چیز کی بھوک تھی، جس چیز کی تلاش تھی، وہ میری روح کو مل گئی. آ گیا چین میرے دل میں، اب سنتوک ہے، اب شانتی ہے، اب اطمینان ہے مجھے. وہ تجھے اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا. جب وہ دے گا تبھی آسودگی ہوگی. اور جب تک ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، پاگلوں کی طرح بھاگتے رہیں گے، اور کبھی بھی ہمارے دل کو چین نہیں ملے گا. اور اگر ہم بیٹھ جائیں اور کہیں کہ آج سے میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں، تو اپنے ہاتھ سے جو چاہے مجھے دے، وہ دے گا. تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. اور جب وہ دے گا تب آسودگی ہوگی. اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، ترپت کرتا ہے، چین بخش دیتا ہے. کہہ دیتے ہیں ہاں اب چین آ گیا دل کو، اب روح کو تسکین ہے. شکر ہے خدا کا، اس نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے اس کے لیے شکر ہو. پھر ہم پاگلوں کی طرح بھاگے نہیں پھرتے، پھر ہم لوٹتے نہیں دوسروں کو، دوسروں کا چھین کے اپنا گھر نہیں بھرتے، کیونکہ اس نے دے دیا اپنے ہاتھ سے اور اس سے تسلی ہو گئی. دیکھو ایک اور قسم کی آسودگی کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو دیکھو زبور 84، اس میں بھی بڑی پیاری بات بتائی گئی ہے. اس میں یہ لکھا ہے خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. آفتاب کا مطلب ہے سورج، تو وہ روشنی بھی دیتا ہے. سپر، سپاہی لوگ جب جنگ میں جاتے تھے تو اپنے آپ کو ڈھانک لیتے تھے. چیز ہوتی تھی کہ اگر تیر آئے بھی تو اس سے بچ جاتے تھے. وہ تحفظ ہے، وہ حفاظت ہے، رکشا کے لیے چیز ہے. تو مجھے روشنی بھی دکھاتا ہے، تو میری رکشا بھی کرتا ہے. خداوند فضل اور جلال بخشے گا، یہ صحیح بات ہے. وہ دیا کرتا ہے، دیا کا دان دے دیتا ہے، اور پھر عزت بخشتا ہے. اور پھر کیا لکھا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. کوئی ایسی نعمت ہے نہیں جو دے گا نہیں. اگر آپ اس پر بھروسہ کرو گے، کون سی ایسی چیز ہے جو وہ نہیں دے گا؟ دے گا، دے گا، ضرور دے گا، اور دے رہا ہے اپنے لوگوں کو. دنیا میں لوگ ایسے، یہ نہیں کہ ان کے پاس آپ دنیا میں سب سے زیادہ دولت ہے. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے جتنی زیادہ دولت ہوتی اتنی زیادہ پیاس بڑی ہوئی ہوتی اس کی، انسان کی. مرتے دم تک اس کو چین نہیں آتا. وہ کبھی کم نہیں ہے. دولت کی غریبی یہ ہے کہ وہ کبھی کافی نہیں ہوتی. لیکن جب وہ دے گا نعمت تو پھر بات ہی اور ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے، جتنا تو نے مجھے دے دیا ہے وہی میرے لیے ضروری ہے، اور جو کچھ مجھے چاہیے وہ تو دیتا رہے گا. وہ اندر سے ان کو آسودگی رہتی ہے. پھر ایک اور چیز دیکھو خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 2 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے، جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے خیال میں آئیں. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. وہ خود خوشی سے آپ کو ایسی چیزیں دے گا، آپ کہو گے یہ تو میں نے مانگی بھی نہیں تھی. پھر کہیں گے میں تو اس لائق بھی نہیں ہوا ہے خداوند، یہ تو نے مجھے کیا دے دیا. وہ کہیں گے یہ تو میرے پیار کا انعام ہے تیرے لیے میری بیٹی. آپ کہو گے میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا. تو وہ کہے گا مجھے تو پتا ہے تیری کیا ضرورت ہے، میرے بھی تو دل میں کچھ ارمان ہے، میں بھی تو اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا پیارا رشتہ ہے خدا کے ساتھ. وہ آپ کے ساتھ ایسا پیارا رشتہ چاہتا ہے. آپ چاہیں تو اسے آج کہہ سکتے ہیں پیارے خداوند یسوع تو خدا کا پیار ہے، آ میرے دل میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سب برکتیں ہیں، یہ سارے وعدے ہیں، اور وہ سب کچھ دے گا اور اس سے تسلی ہوگی. ایک اور چیز خداوند دیتا ہے، یہاں لکھا ہے زبور 36واں زبور، اور اس کی کچھ آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھو کتنی پیاری چیز خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے. زبور 36 اور اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں.
کیسی پیاری دعا ہے یہ، اور اس میں کیسی پیاری شکر گزاری ہے، کیسا پیارا یقین ہے۔ آئے خدا تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ جسے اس کے پیار کا یقین ہو گیا تو کہہ رہا اس کی قیمت نہیں ٹھہرائی جا سکتی۔ یہ جو پیار تو نے مجھے دے دیا ہے، یہ جو تیرا پیار میرے اندر اتر آیا، یہ جو مجھے پیار ہو گیا ہے تجھ سے، اس کی کوئی قیمت نہیں ٹھہرا سکتا، بہت قیمتی ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ بازوؤں کے سائے میں، آپ نے دیکھا مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی، جب وہ اوپر سے جانور آتا شکرا تو پروں کے نیچے کر لیتی ہے اپنے بچوں کو۔ کہتا وہاں تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے، اتنا نزدیک آنا چاہتا خداوند، اور وہ یہ چاہتا کہ آپ اس کے اتنے نزدیک ہو کہ آپ کو محسوس ہو، کہ اس کے پیار کی گرمی محسوس ہو۔ جیسے چھوٹے بچے چپٹ جاتے ہیں اپنی ماں کو، ڈر لگے تو اپنے باپ کا ہاتھ کس کے پکڑ لیتے، اسے چپٹ جاتے ڈر کے مارے۔ تو وہ کہہ رہا ہے بنی آدم، سب انسانوں کے لیے ہے یہ، تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ پھر وہی لفظ آیا، آسودہ ہوں گے، ترپت ہوں گے، سنتشٹ، چین، اطمینان ان کو مل جائے گا۔ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے، کیونکہ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا۔ جو اس کی خوشی ہے، اس کی خوشی، اس خوشی میں سے آپ کو پلائے گا۔ ہم اپنی خوشی لیے پھرتے ہیں، میری خوشی اس بات میں، میری خوشی اس بات میں، اور پھر خدا کو رشوت دینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح تو میری مرضی پوری کر دے، اس سے کبھی خوشی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا وہ اپنی خوشنودی کے دریا میں سے جب کسی کو پلا دے تو وہ خود دریا بن جاتا ہے۔ وہ دریا نوش ہیں، دریا پینے والے۔ اگر پینا ہے تو خدا کے پیار کے دریا میں سے اس کی خوشی پیو۔ کسی اور چیز کے پینے سے خوشی نہیں ہوتی، اس سے خشکی آ جاتی روح میں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ چیزیں انسان کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ لیکن جسے وہ خوشنودی کے دریا میں سے، اپنی خوشنودی کے دریا میں سے، اپنی خوشی کے دریا میں سے پلا دے تو اس میں سے خوشی کے نغمے اٹھتے، گاتا ہے خوشی کے گیت، خوشی کے نغمے گائے گا۔ خدا تیرا شکر ہو، عجیب قسم کی خوشی تو نے مجھے دی ہے۔ اس کے گھر کی نعمتیں، آپ اپنے گھر میں اس کے گھر کی نعمتیں چاہو گے کہ جو اس کے گھر کی نعمتیں ہیں، جو اس کے گھر کی آشیش اور برکت ہے، وہ آپ کے گھر میں اتر آئے؟ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے گھر میں ہے، جس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم جائیں گے اس کے گھر میں پہنچیں گے تو وہاں ہم کو کیسی کیسی چیزیں ہم کو ملیں گی، وہ کہتا ہے وہ یہاں میں دوں گا تمہیں۔ وہ اس کے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ یہ تو خدا ہم چاہتا ہے کہ ہم آسودہ ہوں، وہ آسودگی ہم کو دینا چاہتا ہے، چین، تسلی، تسکین، سنتوش ہونا، سنتوک جس کو کہہ دیتے، اب چین ہے، اب چین ہے۔ خدا تیرا شکر ہے، جو کچھ تو نے مجھے دے دیا، مجھے چین مل گیا۔ میری آتما بہت پیاسی تھی، میں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے بہت دھکے کھائے تھے، اب تو مل گیا مجھے، اب مجھے سنتوک ہے، اب مجھے چین ہے۔ تیرا پیار میرے اندر اتر آیا ہے، جو کچھ مجھے چاہیے تو مجھے دے رہا ہے، جو کچھ تیرے گھر کا ہے وہ میرے گھر میں اتر آیا ہے، میرے دل میں اتر آیا ہے۔ تیرا شکر ہو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ نے سنا خدا کے پیار کے بارے میں؟ یہ سب کچھ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح میں ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہو خدا یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ خداوند پیار کرتا ہے،
اور وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ ایک بڑی برکت جس کا ذکر خداوند کے کلام میں ہے اور وہ 91 زبور میں ہے۔ بہت ساری برکتیں ہیں جن سے خداوند ہم کو آسودہ کرتا ہے، ترپت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ، میں اسے چھڑاؤں گا، عزت بخشوں گا اور اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ عمر کی درازی، لمبی عمر دوں گا، ایسا کہ اس عمر سے وہ خوش ہو۔ کوئی کہہ رہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کی آرزو، اس کی خوشی یہ ہے کہ آج ہی انتظار نہیں کرنی پڑے گی، آج ہی وہ آپ کو ایسی برکت دے دے گا کہ جو زندگی اس نے آپ کو بخشی ہے اس میں آسودگی ہوگی، یہاں آسودگی ہوگی، یہاں چین ہوگا، کیونکہ زندگی کے دن تو گنے ہوئے ہیں، بہت لمبی نہیں ہے انسان کی عمر، لیکن ایک اور عمر ہے، ایک اور زندگی ہے جو یہاں سے جانے کے بعد ہم بسر کرتے ہیں، وہ بہت لمبی ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنے برس ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ تک خدا کی حضوری میں اور آسودگی کے ساتھ، چین کے ساتھ۔ کتنی برکتیں جو خدا دینا چاہتا ہے، کتنی برکتیں اپنے پیار سے آسودہ کرنا چاہتا ہے، اپنا پیار بھر دینا چاہتا ہے کہ جی بھر کے اس زندگی میں ہم اس کا پیار ملے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز وہ خود اپنے ہاتھ سے دے ہم کو، تاکہ ہم ترسے نہ، تڑپے نہ، اور اس کی تلاش میں مارے مارے نہ پھریں۔ وہ اپنے ہاتھ سے دینا چاہتا ہے، دے دے گا وہ، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھو اپنے گھر کی نعمتوں سے آسودہ کرتا، جو کچھ اس کے گھر میں وہاں ہے وہ ہمارے گھر میں پیدا کر دے گا، جو چین، جو اطمینان، جو پوترتا، جو پاکیزگی اور جو خوشی ہے وہ گھر میں ہمیں دے گا، اس سے ہم کو آسودگی بخشے گا۔ اور پھر کہتا دراز، عمر دراز، لمبی عمر دے گا۔ یہاں جتنے دن ہیں اس میں ہم چین سے رہیں گے، اور یہاں سے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہیں گے۔ یہ خدا کی برکت ہے، یہ اس کی دیا ہے، یہ اس کا انعام ہے جو دے رہا ہے وہ۔ خدا یسوع مسیح کہتا مانگو، میرا نام لے کر جو چاہے مانگو میں دے دوں گا۔ اگر آپ چاہیں تو آج اس کا نام لے کر یہ کہہ سکتے ہیں خدا مجھے چاہیے یہ، وہ دے دے گا، بے شک وہ آپ کو دے دے گا، وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے۔